نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے. مدین میں آپ نے شعیب علیہ السلام کے بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہاں درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا مانگی. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹی آپ کے پاس آئی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ کوئی آپ کی خدمت ہو. تو موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی اور اپنی داستان سنائی تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ فرعون کے عملداری سے باہر ہے، یہاں پر اس کی حکومت نہیں ہے. تو اس بات چیت کے بعد شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کہا، جو کہ ان کو لینے کے لیے گئی تھی، کہ اے ابا جان، آپ ان کو اپنے ہاں نوکر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، آپ بوڑھے ہیں، نابینا بھی ہیں اور کام کی ضرورت ہے. تو ان کے اندر 2 خوبیاں بھی ہیں، ایک تو یہ قوت والے ہیں اور دوسرے یہ امانت دار ہیں. بیٹی نے کیا کہا کہ ایک تو طاقت والے ہیں اور ایک امانت دار ہے. طاقت والے کیوں کہا؟ کہ جب وہ پانی پلایا تو وہ پتھر جو انہوں نے اٹھایا نا کنویں سے، تو وہ 10 آدمی مل کے اٹھاتے تھے اور انہوں نے اکیلے میں اٹھا لیا. اور امانت داری کا اس لیے کہا کہ جب وہ وہاں سے ان کے گھر آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر چونکہ ان کے اوپر پڑنی تھی، وہ آگے تھی، یہ پیچھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے چلوں گا، راستہ بتاتی جاؤ. تو یہ ان کی امانت داری تھی. فرمایا کہ ان کے اندر 2 خوبیاں ہیں، آپ ان کو ملازم رکھ لیں. تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے سوچا کہ باہر کا آدمی ہے، گھر میں رکھوں گا تو لوگ باتیں تو کریں گے کہ بھئی کون ہے گھر میں، اجنبی آدمی کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک آپ کی نکاح میں دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک ہمارے پاس رہیں گے. 8 سال تک ہمارے پاس رہیں گے، اور اگر آپ 10 سال رہ لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. 8 سال تو شرط ہے، لیکن 2 سال مزید اگر آپ رہ لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے، ان کو تو ضرورت تھی، مسافر آدمی تھے، وہاں سے آئے ہوئے تھے، تو کہا جی ٹھیک ہے، معاہدہ ہمارا ہو گیا، اور اس معاہدے کے اوپر ہمارے گواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، علی ما نقول وکیل. تو ان باتوں کا ذکر آج ان آیات میں. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان کی ایک بیٹی نے کہا
کہ اے ابا جان ان کو آپ نوکر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک نوکر رکھنے کے لیے یہ طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو اس کے ایسا نوکر رکھنا بہت بہتر ہے۔ ان من استاجرت القوی ان خیر من استاجرت القوی، ان میں خیر ہے۔ اس میں خیر کیا ہے جی؟ ایک تو قوی ہیں اور دوسرے کیا ہیں؟ امانت۔ تو اگر صاحب حکومت لوگ قرآن کو پڑھیں تو ملازم کے لیے یہ دو شرطیں، نوکر جو ہمارا عملہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم بیوروکریسی یا نوکر پیشہ لوگ کہتے ہیں، ان کے اندر یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ بیمار نہ ہو، کام والا ہو، تو دوسرا وہ امانت دار ہو۔ ڈگری تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ امانت دار بھی ہے یا نہیں۔ بس جب وہ امانت دار نہیں ہوتا تو وہ سب مال کو اپنے باپ کا سمجھ لیتا ہے، پھر رشوت پہ رشوت اور کرپشن پہ کرپشن ہوتی ہے۔ بیسک رکھنے کی جو ہماری طریقہ ہے اس کو پہلے چیک کرو یہ امین ہے یا نہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا بادشاہ سے کہ آپ مجھے خزانوں کا مالک بنائیں، ایک تو میں اس کام کو جانتا ہوں اور دوسرا میں امانت دار ہوں۔ تو یہاں فرمایا کہ ایک تو طاقتور بھی ہیں، کام کر سکتے ہیں، بیمار کو رکھیں گے تو بیمار کیا کام کرے گا؟ تو ایک تو صحت مند ہونا چاہیے اور دوسرا فرمایا کہ وہ امین ہونا چاہیے۔ یہ قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو ملازم رکھ لو، ان میں دو خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی یہ تو طاقت والے ہیں اور دوسری خوبی یہ ہے کہ امانت دار ہے۔ اگر امانت دار ملازم نہ ہو، چاہے گورنمنٹ کا ہو چاہے پرائیویٹ ہو، تو وہ مالک کا خیال رکھے گا، وہ تو جیب بھرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو جیب بھرے گا۔ تو آج کل سب جیبیں بھر رہے ہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور آپ ان کو قسم دے دے کہ وہ آپ کا کام کر لیں، کبھی نہیں کریں۔ کل ایک اس کا انکم ٹیکس کا ایک افسر ایک جگہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا جی کہ کچھ بات اس نے کی، میں نے کہا یار آپ کے محکمے میں رشوت بہت ہے۔ وہ بڑا خفا ہوا، بڑا ناراض کہ آپ، کیونکہ انکم ٹیکس کا پیسہ اگر گورنمنٹ کے اس میں خزانے میں جائے تو ملک غریب ہی نہ ہو۔ وہ آدھا یا تھوڑا بہت گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں، باقی جیب میں رکھتے ہیں۔ وہ بڑا ناراض ہو جی آپ نے یہ الزام لگا دی۔ میں نے کہا الزام نہیں، ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ٹیکس کا جو پیسہ لوگ دیتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے خزانے میں تو بہت کم جاتا ہے، آدھا رشوت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اتنے لے لو اور بس ہمارا کام کر دو۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، اتنے وہ جیب میں رکھتا ہے اور اتنا۔ تو فرمایا کہ دو خوبیاں ہونی چاہیے ملازم میں، کیا کیا؟ ایک تو وہ صحت مند ہو، طاقتور ہو، اور دوسری خوبی کیا ہونی چاہیے جی؟ امانت دار کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، مصطفیٰ چین والے ہیں، سونے کا کام کرتے، وہ میرا شاگرد ہے۔ یہاں ہماری مسجد میں جتنی بجری اور ریت لگی ہے انہوں نے دی۔ مصطفیٰ صاحب بن رہی تھی نا بجری اور ریت، جتنی بھی آتی تھی ہم ان کو بل دے دیتے، وہ ٹرک آ جاتا۔ تو ان کے ہاں ایک ملازم تھا، اس نے ایسی مہارت سے 1 کلو سونا ان کا غائب کر دیا، کلو۔ وہ جب حساب کرتا تھا نا اس میں ماشا 2 ماشے الگ کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا۔ تو ایسے ملازم کیا نہ ملک کو سدھار سکتے ہیں نہ مالک کو سدھار سکتے ہیں۔ اور یہ خیانت جو ہے، یہ بددیانتی جو ہے، اسی سے
گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، ملک بھی تباہ ہوتے ہیں، اور جناب کاروبار بھی تباہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان میں ان کو اگر آپ ملازم رکھ لیں تو ان کے اندر کیا ہے جی؟ دو خوبیاں ہیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، علی ان تأجرنی 8 حجج، اگر آپ 8 سال ہمارے ہاں ملازمت کر لیں، ہمارے ہاں ریل، علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ 2 سال پھر آپ کی طرف سے ہمارے لیے آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو پھر فرمایا وما ارید ان اشق علیک، اور میں آپ پر کوئی سختی نہیں کروں گا، مالک کو سخت نہیں ہونا چاہیے، نرم ہو گئی، اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا چاہیے۔ تو شعیب یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ مالک کیسا ہونا چاہیے؟ نرم دل ہونا چاہیے۔ اور میں وما ارید ان اشق علیک، میں آپ پہ سختی نہیں کروں گا۔ کدھر ہے ایسے مالک ہیں آج کل؟ چل بھئی کل سے اپنا بستر گول کر، کل سے کام پہ نہ آنا، اتنے سخت ہوتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ سختی نہیں کریں گے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے تم نیکوں میں سے پاؤ گے۔ نبی تو ویسے ہی نیک ہوتا ہے، لیکن فرمایا تمہارے ساتھ معاملات میں بھی مجھے نیک پاؤ گے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، مجھے پاؤ گے تم اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں میں سے۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہی جو موسیٰ علیہ السلام کی ملازمت تھی، یہی پھر اس بچی کا مہر بنا۔ کیا بنا؟ مہر بنا۔ ان کے شریعت میں آگے پیچھے ہوگا، لیکن مہر نکاح میں دینا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کہا قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا۔ قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، فرمایا کہ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اس میں پھر ہم ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہے۔ اور فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، اور اس معاہدے پر ہمارا گواہ کون ہے، ہمارا وکیل کون ہے، ہمارا کارساز کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلے تھے، اللہ نے یہاں کیا دے دیا؟ ٹھکانہ دے دیا مدین میں، اور گھر بھی مل گیا۔ تو شعیب علیہ السلام یہ بھی نبی وہ بھی نبی۔ اس کے بعد نکاح ہوا، شادی ہوئی، 10 سال آپ نے پورے کیے۔ معاہدہ تو 8 سال کا تھا، لیکن آپ نے اپنے منہ سے نکلے ہوئے کہ 2 میں سے ایک میں پورا کروں گا، ایما الاجلین قضیت، دونوں میں سے ایک کو میں یا 8 سال پورے کروں گا یا 10 سال۔ تو دونوں لفظ نبی کے منہ سے نکلے تھے، 10 سال بھی نکلے تھے، تو آپ نے پورے 10 سال پورے کیے۔ پھر شادی کے بعد جب اتنا عرصہ آپ رہے تو پھر واپسی ہوئی کس کی طرف؟ مصر کی طرف، اور راستے میں آپ کو پھر نبوت ملی، اس کا بیان آگے آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔